أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، العبد المؤيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي آل محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي مرسل اعظم حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی ہے: زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو زینت دو، بذکر علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کے ذکر. کیوں؟ لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، تو ذکری ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ ہے عبادت اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. نتیجہ منطق اعتبار سے کیا نکلا؟ علی کا ذکر عبادت ہے. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. آئیے ہم اپنی اس مجلس کو عبادت بنا لیں. اپنے مولا اور آقا علی بن ابی طالب کا ذکر کر کے ہم اس مجلس کو عبادت کا رنگ دے دیں. مگر مولوی ظفر عباس صاحب کا میں ممبر بیٹھتا ہوں، آیتیں حدیثیں میرے سامنے آتی ہیں کہ مجھے لے لو، مجھے لے لو، مجھے بیان کرو. تو میرے سامنے بہت سے فضائل ہیں تذکرہ علی بن ابی طالب کے لیے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کس فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کروں. ایک فضیلت تو بیان کر دی جائے. علی بن ابی طالب کے فضائل لا تعد ولا تحصى ہیں. اگر کوئی انسان علی کے فضائل کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اور یہ اس وقت میں ہے کہ جب کہ دشمنوں نے علی کے فضائل کو چھپایا، دشمنی اور عداوت کی بنا پر اپنوں نے علی کے فضائل کو چھپایا، حکومت وقت کے ظلم و تشدد کی وجہ سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ خود پیغمبر نے علی کے فضائل کو چھپایا. آپ فرماتے ہیں: یا علی، اگر مجھے اس امر کا خیال نہ ہوتا کہ دنیا میرے بعد تمہارے فضائل کو سن کر گمراہ ہو جائے گی، آج میں تمہاری وہ فضیلت بیان کرتا کہ جس راہ سے تم گزر جاتے تمہارے خاک کے قدم کو اٹھا کے لوگ سرما لگاتے. گمراہ نہ ہو جائیں، میں تمہارے فضائل کو بیان نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں: یا رسول اللہ، آپ نے غرض سے کہ علی بن ابی طالب کو سارے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، آپ نے علی کے فضائل کو بیان نہیں کرنا چاہا. اگر بیان کر دے تو کیا ہوتا؟ نہ بیان کرنے پہ تو علی کو لوگوں نے خدا مان لیا. مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے ذکر سے. میں فضیلت اور آپ کے حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں: حب علی بن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا کر علی کی محبت گناہوں کھا جاتی ہے. جناب ہم تو علی کے محب ہیں،
جو بھی کہا جائے ہم تسلیم کر لیں گے، مگر مخالف جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی کہتا ہے یہ شیعہ بڑے غالی ہیں، بڑے مبالغے سے کام لیتے ہیں. یہ بھی کوئی بات نہیں. علی کی محبت اختیار کی سب گناہ ختم ہو گئے. تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تم انکار کر رہے ہو، لیکن میں تمہارے ہی عقیدے سے منواؤں گا، اس بات کو منواؤں گا کہ علی کی محبت گناہوں کھا جاتی ہے. دلیل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایک شخص ہے کافر، نماز وہ نہیں پڑھتا. نماز واجب ہے، یعنی کافر میں نماز واجب نہیں ہے. ہر مکلف پر نماز واجب ہے. نماز وہ نہیں پڑھتا، گناہ ہے یا نہیں؟ روزہ وہ نہیں رکھتا، گناہ ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، گناہ ہے یا نہیں؟ حج اس نے نہیں کیا، گناہ ہے یا نہیں؟ توحید کا وہ قائل نہیں، گناہ ہے یا نہیں؟ رسالت کا وہ اعتقاد نہیں رکھتا، گناہ ہے یا نہیں؟ معاد کا قیامت کا وہ اعتقاد نہیں رکھتا، گناہ ہے یا نہیں؟ پوری زندگی اس کی گناہوں کو گزر جاتی ہے. یہاں تک کہ کافر ہے، کفر خود ایک گناہ ہے، شرک خود ایک گناہ ہے. تو پوری زندگی سر سے لے کے پیر تک مجسم وہ گناہ ہے، گناہ گار ہے. اب ایک مولوی صاحب آئے، ایک عالم آئے، اس نے ان کو ہدایت کرنا شروع کی. صداقت اسلام، حقانیت اسلام، یہ سب اس کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. وہ شخص وہ مخلص تھا، وہ حقیقت تلاش کرنا چاہتا تھا. ان عالم کے تقریر کے اور سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ اس کافر نے دین اسلام اختیار کر دیا. اس نے اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کر دیا، اسلام اختیار کر دیا. اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں، اسی اعتراض کرنے والے سے پوچھتا ہوں، بتاؤ جب اس نے اسلام اختیار کر لیا، اب اس کے نام اعمال کا گناہ ہے؟ اس کے نام اعمال کا گناہ ہے؟ ایسا اب اسلام لانے کے بعد جو نمازیں اسے نہیں پڑھی تھی ان کی قضا بھی نہیں ہے، روزے نہیں رکھے ان کی قضا بھی نہیں ہے. تمام زمانے کفر ضلالت میں جو گناہ سرزد ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ سب معاف کر دیے گئے. نماز بھی معاف کر دی گئی، روزہ بھی معاف کر دیا گیا، زکوٰۃ بھی معاف کر دی گئی. تمام ایک اعمال سیئات جس سے اس کے گناہ تھے سب معاف کر دیے گئے اسلام لانے کے بعد. تو میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ جب اسلام لانے کے بعد، اسلام کو اختیار کر لینے کے بعد انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو اگر کوئی ایمان کو اختیار کر لے، اگر کوئی ایمان کو اختیار کرے تو کیا اس کے گناہان گزشتہ نہیں بخشے جائیں گے؟ یقینی علی ابن ابی طالب کی محبت وہ چیز ہے، ادھر علی ابن ابی طالب کی محبت کو اختیار کیا سب گناہ بخشے. اسلام اختیار کر لینے سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں. کفر جیسا گناہ، شرک جیسا گناہ جس کے متعلق خود اللہ نے فرمایا ہے کہ میں سب کو بخشوں گا لیکن شرک کو نہیں بخشوں گا. لیکن علی ابن ابی طالب کی محبت یہ وہ اکسیر ہے، یہ کیمیا ہے. ادھر مشرک جیسا انسان، کافی جیسا انسان، ادھر اس نے اسلام کو اختیار کیا اور اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسے گناہ بخشے جاتے ہیں کہ نماز قضا ہیں، اب حکم نہیں کہ اس کے لیے ادا کرو، نماز معاف ہو گئی. جو مسئلہ شرعی ہے، انسان مسلمان ہو کر نماز قضا کرے، نماز نہ پڑھے اس کے قضا واجب ہے. حالت کفر میں جو نماز قضا ہوئی ہیں، حالت کفر میں جو روزے قضا ہوئے ہیں، حالت کفر میں کہ جو واجبات اس سے ترک ہوئے ہیں، اب اسلام لانے کے بعد اس کی قضا اس کے ذمہ نہیں کی، وہ سب معاف ہو گئے. تو جب اسلام اختیار کر لینے کے بعد انسان کے گناہ گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر کوئی ایمان کو اختیار کر لے اس کے گناہ بخشے جائیں گے. اور ایمان کون ہے یہ پیغمبر سے پوچھو، پیغمبر اکرم ارشاد فرمائیں گے اگر تم ایمان کو دیکھنا چاہتے ہو اور آپ میدان خندق میں علی ابن ابی طالب روانہ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برز الایمان کلہ الى الکفر کلہ. یہ تمام دنیا جو ہے
یہ مقولات اشر کے اندر محدود ہے. ایک مقول جوہر ہے اور 9 مقولے جو ہیں مقول عرض ہیں. یہ جتنے صفات اور آصاف ہیں، کیفیات ہیں، کمیات ہیں، ان کا شمار اعراض میں ہوتا ہے. اور عرض اپنا کوئی وجود نہیں رکھتا. ایمان بھی جوہر نہیں ہے، ایمان بھی عرض ہے. یعنی ایمان وہ چیز ہے یہ خود اپنا وجود نہیں رکھتا. عرض اسے کہتے ہیں جو اپنا خود وجود نہ رکھتا ہو، کسی جسم میں ہو کر پایا جائے. آپ نے سیاہی دیکھی ہے کہیں؟ سیاہی خود نظر کوئی چیز نہیں ہے. سیاہی اپنا وجود نہیں رکھتی ہے، کسی جسم میں ہو کر پائی جائے گی. جسم سیاہ ہوگا. سفیدی خود اپنا وجود نہیں رکھتی ہے، کسی جسم میں ہو کر پائی جائے گی. کوئی جسم سفید ہوگا، کاغذ سفید ہوگا، دیوار سفید ہوگی، مگر خود سفیدی آپ نے دیکھا؟ خود سفیدی کو آپ نے سیاہی کو دیکھا ہے؟ آپ نے عالم بہت سے دیکھے ہوں گے، مگر علم دیکھا ہے آپ نے؟ وجود کے لیے جسم چاہتا ہے. عالم آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، علم نہیں دیکھا ہوگا. عابد آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، عبادت نہیں دیکھی ہوگی. سخی آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، سخاوت نہیں دیکھی ہوگی. شجاع بہادر آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، شجاعت نہیں دیکھی ہوگی. یہ سب ہیں اعراض. اسی طریقے سے مومن آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، مومن آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے، لیکن ایمان دکھائی دینے کے قابل نہیں. کیا کہنا علی بن ابی طالب آپ کے اندر آپ خود مجسم ایمان. پیغمبر فرماتے ہیں برز الایمان کلہ الکفر کلہ. تو یہ ایمان مجسم ہو کر مشکل ہو کر علی ابن ابی طالب کی ذات میں نظر آتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں. ایک وجود ملفوظی، ایک وجود مکتوبی، ایک وجود ذہنی اور ایک وجود حقیقی. وجود ملفوظی مثلا کرسی ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کرسی جو میں نے کہا یہ اس کا وجود ملفوظی ہے. کرسی یہ لفظ میرے منہ سے نکلا ہے، اس کا وجود ملفوظی ہے. کاغذ سے میں نے لکھ دیا کرسی، جس کا وجود مکتوبی ہے. اور ذہن کے اندر جس کا نقشہ میرے ذہن میں ہے، یہ کرسی کا ہے وجود ذہنی. اور جو خود کرسی کیا ہے، یہ وجود حقیقی ہے. اور یاد رکھیے یہ تینوں وجود جو ہیں اس چوتھے وجود کے تابع ہیں. اگر وجود حقیقی ہے تو یہ تینوں وجود بھی ہیں. اور اگر یہ چوتھا نہیں ہے تو تینوں نہیں. ان تینوں کا وجود موقوف ہے چوتھے کے وجود کے اوپر. ایمان کا بھی وجود حقیقی ہونا چاہیے. جب ہر شہر کے 4 وجود ہیں، وجود ملفوظی، وجود مکتوبی، وجود ذہنی، تو وجود حقیقی بھی ہونا چاہیے. اگر ایمان کا وجود حقیقی نہیں ہے تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بغیر وجود حقیقی کے یہ وجود ذہنی، مکتوبی، ملفوظی موجود ہی ہو سکتے ہیں. ان کا وجود تابع ہے وجود حقیقی کے. لہذا کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو ایمان کی وجود حقیقی ہو. تو وہ کون ذات ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ فرض الایمان جناب ایمان کے 4 وجود. دین بھی ایک چیز ہے، اس کے بھی 4 وجود ہیں. وجود ملفوظی میں نے کہا دین، یہ وجود ملفوظی. کتاب پہ لکھ دیا لفظ دین، یہ وجود مکتوبی. اور ذہن کے اندر ہے ذہن کا تصور، وہ ہے اس کا وجود ذہنی. اب جب ہر یہ تینوں وجود آگے ہیں وجود حقیقی کے، اب دین کا بھی کوئی وجود حقیقی ہونا چاہیے.
ذہنی ہے نہ وجود ذہنی ہے، اس کا بھی وجود حقیقی ہونا چاہیے. دین کا وجود حقیقی کیا ہے؟ یہ خواجہ میری مجید پوچھے حسین دین ہے. معلومات دین کا وجود حقیقی کون؟ حسین. دنیا والوں یاد رکھو، باپ ہے ایمان، بیٹا ہے دین. اگر ایمان لینا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ، دین لینا ہے تو دین لینا ہے تو حسین کے دروازے پر آؤ. اگر تم نے حسین کو چھوڑا بے دین، علی کو چھوڑا دیندار بننا چاہتے ہو، ایماندار بننا چاہتے ہو، علی ابن ابی طالب کا دامن پکڑو، حسین کا دامن پکڑو. صلوات پڑھنا. علی ابن ابی طالب یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کس طرح کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ حطب کو. حطب کسے کہتے ہیں؟ حطب میں لکڑی نہیں ہے، وہ سوکھی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں عربی میں حطب، جو بہت جلدی آگ کو پکڑ لیتی ہیں اور خاکستر ہو جاتی ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی محبت اس طرح گناہوں کو فنا کر دیتی ہے کہ جس طریقے سے آگ حطب کو، ادھر آگ لگی حطب کو ختم ادھر علی ابن ابی طالب کی محبت کو اختیار کیا، سب گناہ معاف ہو. جناب علی ابن ابی طالب کی محبت کیا چیز ہے؟ اس کا بدن چیز ہے. علی ابن ابی طالب کی محبت ہے کیا؟ یہ معمولی چیز ہے. علی ابن ابی طالب ذوی القربہ میں داخل ہیں. ذوی القربہ کی محبت اجر رسالت قرار دی گئی ہے، رسالت کا اجر قرار دی گئی ہے. پیغمبر اکرم کی 23 سالہ رسالت، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ محبت اہل بیت. انسان ایک عمل کرتا ہے، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں، علی ابن ابی طالب کا ایک عمل، وہی جنگ خندق میں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ عربی میں قاعدہ ہے کہ فعلتن کے وزن پر جو لفظ آتا ہے وہ وحدت کی معنی دیتا ہے، یعنی کام ایک دفعہ ہوا. فعلتن للوحدہ اور فعلتن للمرہ وفعلتن للحالہ. فعلتن کے وزن پہ جو لفظ آتا ہے حالت کو بتاتا ہے. جلست جلسۃ القاری، میں اس طرح بیٹھا جیسے قاری بیٹھ سکتا ہے. جلست جلسۃ العالم، عالم کی طرح بیٹھا میں. تو لفظ جلسہ جو ہے یہ حیث کو بتاتا ہے، اور فعلتن جو ہے یہ تعداد کو، مرے کو دے. کام ایک دفعہ ہوا. تو پیغمبر فرماتے ہیں ضربت علی، یعنی علی کے سب ضربتیں نہیں، ایک ضربت وہ ثقلین سے بدلی ہے، وہ ثقلین سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہے. اور ایک بات عرض کروں، مدح یا مذمت افعال اختیاریہ پہ ہوا کرتی ہے، افعال اضطراری پہ مدح مذمت نہیں ہوتی. انسان سے جو بے اختیارت صادر ہوتا ہے، اگر قابل مدح ہے اس کی مدح ہوگی، قابل مذمت ہے تو مذمت ہوگی. بے اضطراری پر مذمت مدح نہیں ہوتی ہے. میں کوٹھے میں کھڑا ہوا تھا، ایک سوال دھکا دے دیا، میں نیچے گر پڑا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ آ رہے ہیں، اب کوئی میری مذمت کرے گا؟ یہ کہے گا کہ آپ کوٹھے سے کیوں کودے؟ سب یہ کہیں گے کہ بہت ہی ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف آئی، آپ کو زحمت ہو گئی. تو چونکہ فعل میرا اضطراری تھا، اختیاری نہیں تھا، اس سے کوئی میری مذمت نہیں کرے گا.
لیکن اگر میں خود سے کود پڑوں اور میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو اکثر کہے گا جناب سے کہا کس نے جب کودے تو ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تو بتا تو معلومات انسان کے فعل اختیاری قابل گرفت ہوتا ہے. فعل اختیاری پر مدح ہوتی ہے اگر وہ قابل مدح ہو, اور فعل اضطراری پر نہ مدح ہے اور نہ مذمت ہے. فعل اختیاری اگر قابل مدح تو مدح ہوگی اور قابل مذمت ہے تو مذمت ہوگی. تو یہ علی بن ابی طالب کا فعل ضربۃ العلی فعل اختیاری تھا. میں تو کہتا ہوں کہ علی بن ابی طالب کا فعل اضطراری وہ فعل تھا کہ جو حقیقتاً قابل مدح قابل مذمت نہیں ہوتا ہے فعل اضطراری, مگر علی بن ابی طالب کا فعل اضطراری اتنا قابل مدح تھا پروردگار عالم کے نظر میں کہ پروردگار عالم نے آج تھا یہ بستر پر سونا, یہ سونا اختیاری ہے اضطراری, یعنی بستر پر لیٹنا اختیاری ہے, سونا اختیاری نہیں ہے. لیٹنا اختیاری ہے, سونا اختیاری نہیں ہے. لیکن علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جس طرح شب ہجرت جس اطمینان سے سکون سے اور میں بستر رسول پر شب ہجرت سویا ہوں ایسا کبھی نہیں سویا. علی بن ابی طالب کا سونا, علی بن ابی طالب کا سونا اتنا قیمتی تھا قدرت کی نظر میں. ادھر علی بن ابی طالب سوئے, ادھر آیت اتری الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. علی بن ابی طالب کا سونا فعل اضطراری تھا. تو جب فعل اضطراری قابل مدح ہے, علی بن ابی طالب کا ہاتھ سے ضربت لگانا علی کا فعل اختیاری تھا. جب فعل اضطراری اتنا قابل مدح ہے تو فعل اختیاری کی کیا منزلت ہوگی؟ منزلت یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بدلی ہے. لوگ علی کا مقابلہ کرتے ہیں, علی افضل تھے, فلانے افضل تھے. میں کہتا ہوں پہلے علی کی ضربت کا تو مقابلہ کرو. ثقلین میں تم شامل ہو یا نہیں؟ ثقلین تمہارا جد اور انس, تو جن کو مقابلے میں لایا جاتا ہے وہ ثقلین میں شامل ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے, حیوانات میں داخل ہیں, جمادات میں داخل ہیں تو دوسری بات ہے. لیکن اگر ثقلین میں داخل ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں ثقلین کی عبادت قیامت تک جتنے انسان جتنے جنات نمازیں پڑھتے رہیں گے, روزے رکھتے رہیں گے, زکات دیتے رہیں گے, اعمال خیر کرتے رہیں گے, تمام جنات انسان قیامت تک مل کر جو عبادتیں کرتے رہیں گے وہ ایک طرف اور علی بن ابی طالب کی ضربت ایک طرف. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. علی کا علم, علی کی شجاعت, علی کی سخاوت, علی کے فضائل و کمالات دنیا کیا مقابلہ کر سکتی ہے. علی ابن ابی طالب وہ ہیں کہ پیغمبر سے پوچھا گیا یہ بتائیے, کسی صحابی سے غالباً پوچھا گیا کہ سب سے افضل و بہتر کون تھے؟ حضرت ابوبکر. اس کے بعد سب سے افضل و بہتر کون تھے؟ حضرت عمر. اس کے بعد سب سے افضل و بہتر کون تھے؟ حضرت عثمان. اس کے بعد خاموش ہو گئے. اب اس کے بعد وہ نہیں بیان کرتے. تو کہا کہ آپ نے سب کی فضیلت بیان کی, سب سے افضل اور برتر تھے, آپ نے علی کے متعلق کچھ نہیں بیان کیا. تو بیان کرنے والا کہتا ہے کہ تم نے اصحاب کے متعلق پوچھا تھا. اصحاب کے متعلق پوچھا تھا. علی کا شمار تو اہل بیت پیغمبر میں ہے. اصحاب تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب کی منزلت اور ہے, اہل بیت پیغمبر کی منزلت. جناب علی بن ابی طالب ذوی القربہ میں داخل ہیں. آپ کی محبت اجر رسالت ہے. اب اس اجر کی اس قیمت کا وزن ہم کو معلوم کرنا ہے. یہ قیمت جو ہے اس کا وزن کیا ہے؟ تو دیکھیے
अजर जो होता है, कीमत जो होती है, वो अमल के मुताबिक होती है। जैसा अमल होगा वैसा उसकी कीमत होगी। अगर अमल मामूली है तो उसकी कीमत ही मामूली होगी, और अगर अमल वजनी है, बुलंद है, तो उसकी कीमत ही बुलंद ज्यादा होगी। अब अगर पैगंबर अकरम की रिसालत का अजर, इसकी का वजन मालूम करना है तो पहले पैगंबर अकरम की रिसालत का वजन मालूम करना पड़ेगा। और पैगंबर अकरम की रिसालत तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कहता हूँ दुनिया नबूवत का वजन करके बताए कि नबूवत कितनी बड़ी चीज है। बताऊं आपको नबूवत का वजन क्या है? बाजार मिस्र में नबूवत बिक रही है। बाजार मिस्र में नबूवत बिक रही है। हजरत यूसुफ के खरीदार आ रहे हैं। कीमत क्या करार पाती है? कीमत ये करार पाती है कि तराजू के एक पल्ले में यूसुफ को बिठा दिया जाए और दूसरे पल्ले में दरो जवाहरात रखे जाएं। जितने दरो जवाहरात यूसुफ के हम वजन हो जाएं, वो कीमत है जनाब यूसुफ की। चुनाचे जनाब तराजू मंगाई गई, एक पल्ले में जनाब यूसुफ हैं और दूसरे पल्ले में जनाब दरो जवाहरात रखे जा रहे हैं। और जब ख्याल हुआ कि हम वजन हो गए होंगे, तराजू उठाई जाती है तो यूसुफ का पल्ला भारी, दरो जवाहरात का पल्ला हल्का। फिर और दरो जवाहरात रखे गए और सोना चांदी रखा गया। अब फिर तराजू उठाई जाती है, जब उठाते हैं यूसुफ का पल्ला भारी, दरो जवाहरात का पल्ला हल्का हो गए। अब क्या कीमत करार दी जाए? जनाब यूसुफ ने देखा कि मुझे खरीदना चाहते हैं और जो कीमत करार दी थी वो खत्म हो गई, तो लिहाजा आपने फरमाया कि युन्नास, मैं अल्लाह का नबी हूं। दुनिया की कोई चीज नबूवत के मुकाबले में नहीं आ सकती है। अगर पूरी कायनात तुम ले आओगे तो वो नबूवत के हम बदल नहीं हो सकती है। मैं अल्लाह का नबी हूँ। अगर तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो कलम तो दे दो, मैं एक नविश्ता लिख के देता हूँ। तराजू के एक पल्ले में वो नविश्ता रख दो, दूसरे पल्ले मुझे बैठा दो, उसके बाद वजन करो। बताइए ये बात है ऐसी नहीं? दुनिया कह सकती है यूसुफ ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम्हें खरीदना चाहते हैं, हमने तुम्हारे कलम मांग रहे हैं। लोग जनाब यूसुफ की नबूवत के कायल नहीं थे, जनाब यूसुफ को अल्लाह का नबी नहीं मानते थे, मगर बावजूद इसके मौका होने के उन्होंने ये नहीं कहा कि यूसुफ तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तो कलम तक क्या मौका है? बताइए। काफिर थे, हमारी नजर में ये काफिर उन मुसलमानों से बेहतर थे जो नबूवत का इत्तेकाद रखे हुए पैगंबर की तरफ हिजान की निस्बत दे रहे। तो कलम ले आओ, जनाब दावा तो कलम लाया गया। जनाब यूसुफ ने क्या किया? कागज में लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कहा इस पर दरवाजा जवाहरात हटा लो, इस बिस्मिल्लाह को रखो तराजू के एक पल्ले में, एक पल्ले में बैठा हुआ बदल दो। अब जनाब दरवाजा जवाहरात हटा लिए गए, बिस्मिल्लाह एक पल्ले में रख दी गई। अब जो तराजू उठाई गई तो जनाब यूसुफ का पल्ला हल्का और यूसुफ का बिस्मिल्लाह का पल्ला भारी। जनाब बिस्मिल्लाह का पल्ला भारी। तो इमाम राज़ी ने इस मकाम पर लिखा है कि बात असल ये थी, एक तरफ तौहीद थी, एक तरफ नबूवत। जाहिर है कि नबूवत तौहीद का मुकाबला नहीं कर सकती है, लिहाजा यूसुफ का पल्ला हल्का हो गया। मैं कहता हूँ इमाम राज़ी क्यों नबूवत का मुकाबला तौहीद से करते हो? बिस्मिल्लाह के अंदर वो नुक्ता भी मौजूद है। पूरा वाक़या बयान किया, कुफ़ार मक्का मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम मेरे बिस्तर पर लेटो। अली इब्न अबी तालिब ने इससे एक सवाल किया, या रसूलल्लाह ये बताइए अगर मैं लेट जाऊँ तो आपकी जान बच जाएगी? आप हाँ या अली अगर तुम लेट गए तो मेरी जान बच जाएगी। तो ये सुनते ही अली इब्न अबी तालिब ने सर अपना सीधे खालिक में रख दिया और बारगाह इलाही में उसके पालने वाले तेरा शुक्र है कि तूने अली को मोहम्मद का फिदिया करार दिया। तारीखें लिखती हैं
اسلام میں یہ سب سے پہلا سجدہ شکر ہے کہ جو علی بن ابی طالب نے کیا. پہلے سجدہ شکر کا وجود نہیں ملتا ہے. سب سے پہلے سجدہ شکر علی بن ابی طالب نے کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ سجدہ شکر ہم نماز کے بعد بجا لاتے ہیں, ہمارے غیر بجا نہیں لاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہر وہ چیز جو علی کی طرف منسوب ہو جائے ترک کر دینے کے قابل ہے. کیا کہنا ہے, سجدہ شکر علی کی طرف منسوب ہے. سب سے پہلے علی نے سجدہ شکر کیا ہے. نماز پڑھی, ادھر ادھر دیکھا, چل دی نماز پڑھتے ہیں, تقریبات پڑھتے ہیں, اللہ کی دعا مانگتے ہیں, سجدہ شکر کرتے ہیں. تو علی بن ابی طالب نے سجدہ شکر کیا, یہ پہلا سجدہ شکر ہے. اور اس کے بعد رسول کے بستر پر لیٹ گئے, اور رسول تو چلے گئے, کچھ آیات قرآنی پڑھتے ہوئے, اور وہ دیکھتے رہے. رسول سامنے سے نکل گئے, ان کو پتہ بھی چلا. اب علی بن ابی طالب بستر رسول پہ لیٹے ہوئے ہیں. تاریخ میں بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کا قد کچھ لمبا تھا, علی بن ابی طالب قد میں چھوٹے تھے. اور محمد کو بھی بارہا ان لوگوں نے دیکھا تھا, آج پہلی دفعہ نہیں, بارہا محمد کو دیکھا ہے, اور ہزاروں دفعہ علی بن ابی طالب کو دیکھا ہے. اب علی بن ابی طالب بستر رسول پر لیٹ جاتے ہیں, پیغمبر کی چادر اوڑھ لیتے ہیں. اور وہ کفار مکے میں چھوٹے زمانے میں مکانات چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, چھوٹی چھوٹی دیواریں, اور تک گردنیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ محمد موجود ہے یا نہیں. اور سب دیکھ رہے ہیں, اور سب یقین کر رہے ہیں کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں. حالانکہ محمد کے قد سے واقف تھے, محمد کا قد لمبا ہے. علی کے قد سے واقف تھے کہ علی قد چھوٹا ہے. اور وہ چادر جو رسول کی تھی, جس طرح رسول کے جسم پر ٹھیک آتی تھی, اسی طریقے سے علی بن ابی طالب کے جسم پر ٹھیک آ رہی ہے. تو کفار مکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں, کفار مکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول سو رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے پروردگار عالم نے علی کو رسول بنا دیا, کچھ دیر کے لیے. اور یہ میں صرف مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں. اگر جناب عیسیٰ کا دشمن جناب عیسیٰ کی شکل میں جب بنایا جا سکتا ہے, جب لوگوں نے جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانا چاہا, تو قدرت نے جناب عیسیٰ کے دشمن کو جناب عیسیٰ کی شکل میں کر دیا, اور اس کو سولی میں لٹکا دیا گیا. تو جب ایک دشمن خدا نبی کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اگر علی بن ابی طالب نے رسول کی شکل اختیار اب علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں اس اطمینان سے سویا. میں کہتا ہوں علی, یہ تو آداب محبت و الفت کے خلاف ہے. تم کو معلوم ہے کہ کفار مکہ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اور آپ اطمینان سے سو رہے ہیں. آپ کو محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کو فکر کرنی چاہیے, آپ کو سوچنا چاہیے, آپ کو متردد ہونا چاہیے, آپ کو پریشان ہونا چاہیے. پتہ نہیں محمد کہاں چلے گئے, کسی دشمن نے نہ پکڑ لیا ہو, آپ کو قتل نہ کر دیا ہو, آپ کو ذبح نہ کر دیا ہو, یا آپ کو فکر ہونی چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں میں ایسے اطمینان سے سویا کہ کوئی ایسے سویا نہیں سکتا. یعنی آپ کا اطمینان سے سونا آداب محبت کے خلاف ہے. تو جس وقت میں ہم سے سوال کروں گا تو میرے آقا جواب دیں گے کہ ایسا تو سمجھائی. میں اس لیے پہلے پوچھ چکا تھا, یا اگر میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. پیغمبر کہہ چکے تھے, تو جب پیغمبر کہہ چکے تھے کہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی, اور میں اس کو مضطرب ہو کر اور پریشان ہو کر کیا نبوت کی میں شک کرتا. پیغمبر کہہ چکے ہیں تو مجھے اطمینان کہ پیغمبر تو مہاراج محفوظ ہیں. اب میں چاہے مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں, مجھے اپنی جان کی فرمائی. علی بن ابی طالب سو گئے. اور جس سب کو رات کو جاگنے کی عادت ہو وہ سو نہیں سکتا, جس کو سونے کی عادت ہو جاگ نہیں سکتا. علی بن ابی طالب جو ہمیشہ رات کو جاگ کے گزارتے تھے, پوری رات عبادت کرتے تھے, آج وہ علی بن ابی طالب بستر رسول پر لیٹا اور لیٹتے سو گئے. اور ایسے سوئے کہ جب صبح کو یہ کفار مکہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور چادر اٹھائی تو دیکھا علی, اب آپ کی آنکھ کھلی.
तो मालूम होता है कि अली इब्न अबी तालिब की इबादत अज़रुए आदत नहीं थी। अली इब्न अबी तालिब की इबादत आदत की बिना पर नहीं थी कि आदत थी। आदत होती तो अली इब्न अबी तालिब सो नहीं सकते थे। मालूम था कि अली इब्न अबी तालिब का हर अमल रिज़ा इलाही के मुताबिक होता था और इबादत होता था। ये सोना तो कुत्ता सो जाओ सो गए। तो अली इब्न अबी तालिब बिस्तर रसूल पर सो जाते हैं और इस तरह ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र से। क्यों? अली इब्न अबी तालिब का जिक्र इबादत है। अब मैं सबूत पेश करता हूँ कि अली का जिक्र इबादत है। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब सिरुल आलमैन में वाक़या लिखा कि जब बिस्तर रसूल शब हिजरत अली इब्न अबी तालिब बिस्तर रसूल पर लेटे तो परवरदिगार आलम ने अर्श मुअल्ला पर अपने दो फरिश्तों को मुखातिब किया, जिब्राईल को और मीकाईल को, और ये कहा कि इन्नी आख़िर तो बैनकुमा, मैंने तुम्हारे दरमियान भाईचारा करार दिया है, एक को दूसरे को भाई करार दिया है। वजअल तो अहदकुमा अकबर मिन अल-आखर, और एक की उम्र को दूसरे की उम्र से ज्यादा करार दिया है। तुमने कौन ऐसा है जो अपनी जान दूसरे पर फिदा कर? मैंने भाईचारा करार दिया है, तुम में से कौन है कि अपने दूसरे भाई पर अपनी जान फिदा कर दे? तो दोनों फरिश्ते अर्ज़ करते पालने वाले अगर हुक्म है तब हाजिर है, लेकिन अगर इख्तियार है तब तो ये चाहते हैं कि जितने दिनों भी हम जिंदा रहें और जितनी तूने उम्र ली है उस सब को हम तेरी इबादत में गुजार। तब परवरदिगार आलम फरमाता है सुनो, ज़मीन पर नजर करो, इन्नी आख़िर तो मैंने मोहम्मद अली, मैंने मोहम्मद अली भाईचारा करार दिया है। देखो किस तरीके से अली इब्न अबी तालिब मोहम्मद पर अपनी जान फिदा किए, किस तरीके से। तो मैं पूछता हूँ, ये परवरदिगार आलम जिक्र कर रहा था और ये मलाइका जो सुन रहे थे, ये इबादत था या नहीं? तमाम दुनिया मुसलमान तस्लीम करते मलाइका महज इबादत के लिए पैदा की, सिर्फ इबादत के लिए। एक लम्हा एक सेकंड उनका इबादत से खाली नहीं हो सकता। अगर एक लम्हे के लिए इबादत से गाफिल हो जाएं तो दफ्तर मलाइका से उनका नाम खारिज कर दिया जाए। तब इतनी देर जो अल्लाह जिक्र कर रहा है, ये मलाइका सुन रहे हैं, इबादत है या नहीं? नहीं है। सुनना भी इबादत, अली का जिक्र का सुनना भी इबादत। और उसके बाद दोनों फरिश्ते आए, एक चलाने तो एक पाती। अब दोनों, अब फरिश्तों के लिए कोई ये चादर हायल थोड़ी थी। दोनों फरिश्ते अली के चेहरे पर नजर कर रहे हैं, अली में अभी तारीफ सो रहे हैं। तो मालूम है चेहरे पर नजर करना भी इबादत था, वरना अगर इबादत न होता इतने वक्त भी इबादत से खारिज, इतने वक्त इबादत से मलाइका से नाम खारिज। मालूम है अली के चेहरे पर नजर करना भी इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत। तो ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। अली का जिक्र इबादत है और उसका सबूत यह है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर अली का जिक्र इबादत न होता तो मलाइका कभी अली का जिक्र न सुनते और फिर खुद अली इब्न अबी तालिब का जिक्र कर रहे हैं। अब जिब्रील अमीन मुखातिब होते हैं, बखिल बखिल लका जबना अबी तालिब, ये वो बखिल बखिल नहीं है, ये मलाइका वाली बखिल बखिल है। कहते हैं बखिल बखिल लका जबना अबी तालिब, मुबारक हो अबू तालिब के फर्जंद। परवरदिगार आलम अर्श मुअल्ला पर मलाइका के दरमियान में आपका जिक्र करके फख्र व बहार कर रहा है। मैंने ऐसा बंदा पैदा किया है कि जो नबी पर अपनी जान कुर्बान किए हुए है। तो ये मलाइका जिक्र कर रहे हैं नहीं अली का, ये अली का जिक्र इबादत है या नहीं? तो नहीं है तो निकालो इनको दफ्तर मलाइका से। लेकिन कौन इनको मलाइका से, सभी मलाइका से निकाल सकता है? तो मालूम है कि अली का जिक्र भी इबादत, अली के चेहरे पर नजर करना भी इबादत, और अली के फज़ाइल का बयान करना भी इबादत। अब ये दोनों फरिश्ते इबादत कर रहे हैं। और ये चादर अजीब करामत वाली चादर है। पैगंबर ओढ़ते हैं तो पैगंबर के जिस्म पर ठीक है, अली इब्न अबी तालिब ओढ़ लेते हैं, अली इब्न अबी तालिब के जिस्म पर ठीक है।
اور اگر پیغمبر پانچوں اپنے درمیان میں لے آتے ہیں چادر کے اندر آتے ہیں، اور اگر فلک پر رہنے والا آتا ہے وہ خواہش کرتا تو بھی چادر کے اندر آ جاتا ہے۔ اب یہ چادر کی کرامت کہیے یا پیغمبر کی کرامت کہیے، بہرحال علی ابن ابی طالب چادر رسول لیٹ کے اوڑھے ہوئے نفسہم نہیں ہے، تو جتنے سیغے آئے ہیں وہ سب واحد کے سیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ استعمال ہوتا کہ علم الہی میں کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو اس منزل پر آ سکتا کہ اپنے نفس کو بیچ کر رضائے پروردگار عالم خرید۔ اگر وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب جبریل امین قرآن لے کے نہیں آتے ہیں۔ ایک موقع میں آپ کے سامنے ایسا پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر نزول وحی کا سلسلہ قائم ہوتا تو غالباً ان کے لیے بھی اسی قسم کی آیت اترتی، لیکن اس سے ملتی جلتی آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ ابو طالب کے فرزند اور ابو طالب کی اولاد نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے صاحبان ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض میں، یعنی ان کے مال جان کی قیمت کیا قرار پائی؟ جنت۔ تو جب پروردگار عالم مومنین کی جان مال کو خریدتا ہے تو اس کی قیمت جنت قرار پاتی ہے، اور جب امیر المومنین کے نفس کو خریدتا ہے تو اس کی قیمت جنت ہی قرار پاتی ہے۔ رضائے پروردگار اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض میں۔ یہ سب ایمان والے مراد ہیں۔ اگر آج یہیں پہ ختم ہو جاتی تو میں کہتا یہ صاحبان ایمان انہوں نے اپنے نفسوں کو بھیج دیا ہے، اپنے مالوں کو بھیج دیا، تو مراد ہیں۔ اور آیت آگے چلتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقتلون۔ یہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جن کے نفوس کو اللہ نے خریدا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ ہر مومن اس میں شامل نہیں ہے، ہر مومن اس کا مصداق نہیں ہے۔ صاحبان ایمان میں سے وہ صاحبان ایمان کہ جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، جو راہ خدا میں قتال کیا ہے، وہ مراد ہیں۔ اگر آج یہیں پہ رک جاتی تو میں کہتا جتنے بھی غزوات اسلامی ہوئے ہیں اور جن جن لوگوں نے جہاد کیا ہے وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اگر آج یہاں پر نہیں رکتی ہے، آج آگے چلتی وہ یقتلون، اللہ نے خرید لیا ہے صاحبان ایمان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو، ان صاحبان ایمان کے نفوس اموال کو جو راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے قتل ہو جاتے ہیں، یقتلون، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ مراد ہیں۔ اگر آج یہیں پہ ختم ہو جاتی تو میں کہتا یہی مراد ہیں۔ جو شہداء اسلام ہیں وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں، لیکن آیت یہاں نہیں رکتی ہے، آیت اور آگے چلتی ہے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم نے توریت میں بھی کیا ہے، صاحب ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ وہ صاحبان ایمان مراد ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفوس کو بیچا ہے، اپنے اموال کو بیچا ہے، راہ خدا میں قتال کیا ہے، اور قتال کرتے کرتے شہید بھی ہو گئے، اور اس کے ان کا تذکرہ توریت و انجیل میں بھی ہے۔ وہ افراد مراد ہوں گے جن کا تذکرہ توریت انجیل میں بھی ہوا۔ تو کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ توریت انجیل میں ہوا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، میں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ توریت کے اندر میں نے خود اپنے مقام پر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کتاب الاحبار 22واں باب ہے، اس کے اندر پروردگار عالم جناب موسیٰ سے خطاب کر رہا ہے۔ موسیٰ، سال کا 7واں مہینہ، سال کا 7واں مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، تم اپنے امت کو یہ حکم دو کہ قیامت تک اس دن کو یوم غم بنائیں، اس لیے کہ اس دن میں کچھ خاصان خدا قتال کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ اب سال کے 7ویں مہینے میں، اب یہ سال کا 7واں مہینہ کون سا ہے؟
تو نا ہمارے امروہ میں یہ رئیس امروہی ہیں، ان کے والد تھے شفیق صاحب، شفیق حسن صاحب، بڑے عالم آدمی تھے اور توریت بڑی ان کی نظر تھی. تو میں سوچتا تھا یہ 7واں مہینہ کون سا برات ہے. تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ تو توریت انجیل میں بڑی نظر رکھتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہودیوں میں یہ سال کب سے شروع ہوتا ہے، ان کی سال کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ یہودیوں کے سال کی ابتدا رجب سے ہوتی ہے. سال کی ابتدا رجب سے ہوتی ہے. سوال شمال سے رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم 7واں مہینہ ہے. اب 7 مہینے کے 10ویں تاریخ، اب دنیا سے میں سوال کرتا ہوں پوری تاریخ عالم دیکھ جاؤ، کوئی ایسی جماعت بتاؤ کہ جس نے 10 محرم کو قتال کیا ہو اور قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے. ابتدائے عالم سے لے کر اس وقت تک کوئی جماعت ایسی بتا دو کہ جنہوں نے اس طریقے سے جہاد کیا ہو کہ جہاد کرتے کرتے قتل ہو گئے. ان کا تذکرہ توریت میں بھی ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے. تو یاد رکھو جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا ہے یہ دن یوم غم ہے، اس دن غم مناؤ. اپنی امت کو حکم دو کہ قیامت تک اس دن کو یوم غم منایا جائے. تو معلوم ہوا کہ قدرت کے چاہتی ہے کہ روز عاشور یوم غم قرار دیا جائے، اس دن غم کیا جائے. کس کا غم؟ حسین ابن علی کا شہداء کربلا کا غم. اب میں کیا کیا مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں، کون سی مصیبت کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کروں. ایک آیت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شہداء کربلا کے متعلق ہے، لیکن میں نے کبھی محرم میں بیان کیا کہ میری نظر میں یہ آیت شہداء کربلا کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ اس میں ذکر ہے. بھوک کا امتحان لیں گے، خوف سے امتحان لیں گے، پانی کا ذکر نہیں اس کے اندر. یعنی کہا کہ ہم تمہارا امتحان پانی سے بھی لیں گے. قرآن میں ہم تمہارا امتحان لیں گے. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بھوک کا امتحان لیں گے، پھلوں کی کمی سے امتحان دیں گے، مالوں کے ذریعے سے امتحان دیں گے، جانوں کے ذریعے سے امتحان دیں گے. سب کچھ ہے مگر آیت میں پانی کا ذکر نہیں ہے. رضاداران امام یہ امتحان مخصوص ہے حسین ابن علی کے ساتھ، یہ امتحان مخصوص ہے شہداء کربلا کے ساتھ. رضاداران امام میں آپ سے عرض کرتا پوچھتا ہوں 7ویں تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا، 7ویں تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا. تھوڑا بہت پانی جو کچھ چیزوں میں باقی ہوگا تو بچے پیتے رہے ہوں گے. بڑوں نے بہرحال اس پانی کو چھوڑ دیا ہوگا، لیکن جہاں تک یہ پانی ہے، جب تک پانی باقی ہے بچوں کی پیاس اس سے بجھتی رہے، ہم برداشت کر لیں گے. تو میرا عقیدہ یہ ہے ادھر پانی بند ہوا، ادھر حسین ابن علی نے پانی پینا ترک کر دیا. اور یہ میرا عقیدہ ہے ادھر حسین ابن علی نے پانی پینا ترک کیا، ادھر زینب نے پانی پینا ترک کیا. جو پانی تھوڑا بہت باقی ہے یہ بچوں کا کام آ جائے. میں پیاسی رہوں گی، بچے پیاسے نہ رہیں. اور ہو سکتا ہے جناب عباس سے پانی پینا ترک کرتے ہو. اب یہ تین پیاسے ہیں، حسین 7ویں تاریخ سے پیاسے ہیں، زینب 7ویں تاریخ سے پیاسے ہیں، عباس 7ویں تاریخ سے پیاسے ہیں. اب رضاداران امام روز عاشور سب پیاسے ہیں. اب جو درجہ شہادت پر فائز ہوتا جاتا ہے اس کی پیاس ختم ہوتی جاتی ہے. حبیب پیاسے ہیں، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، پیاس ختم ہو گئی. زہیر ابن قین پیاسے ہیں، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، پیاس ختم ہو گئی. قاسم پیاسے ہیں، درجہ شہادت پر فائز ہوئے، قاسم کی پیاس ختم ہو گئی. علی اکبر پیاسے ہیں لیکن شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، علی ابن ابی طالب نے ساغر کوثر پلا دیا. علی اکبر کی پیاس ختم ہو گئی. اور آخر میں عرض کروں کہ حسین درجہ شہادت پر فائز ہوئے، آقا حسین کی پیاس ختم ہو گئی. میں دنیا والوں کا دوران حسین آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ زینب سے کیا، زینب کب تک پیاسی رہی، زینب نے کب پانی بارش کیا، حسین پیاسے دبا ہو گئے، حسین پیاسے دبا ہو گئے. آپ کی پیاس ختم ہو گئی.
शहादत के बाद बारात लहरें मार रहा था, क्या ज़ैनब ने पानी पिया होगा? क्या लैला ने पानी पिया होगा? क्या रबाब ने पानी पिया होगा? अरे बारात की लहरें देखकर मुंह फेर लेते होंगे, ये पानी देखियो, पानी पानी का सब असर हलाक हो गया, असर सही हो गया, पानी को पी के हम क्या करें? और जनाब ज़ैनब ने कब पानी पिया? तारीखें तो बताती हैं कि बहरहाल कभी किसी वक्त पानी पिया होगा, पेट भर के पानी नहीं पिया। जब कैद होकर शाम के कैद खाने में पहुंची तो वहां से जो पानी आता था वो इतना मुख्तसर होता था, उसका पेट नहीं भरता था। जनाब ज़ैनब अपना इतना दे दिया करती थी। एक दिन देखा जनाब सैयद सज्जाद नमाज़ तहज्जुद पढ़ रहे हैं और जनाब ज़ैनब भी साथ साथ तमाम जनाब सैयद सज्जाद ने देखा कि जनाब ज़ैनब बैठ कर नमाज पढ़ रहे घबरा गए जनाब सैयद सज्जाद। उन्होंने करबला फूफी के पास आया, फूफी अम्मा कैसा मिजाज है? आज आप बैठ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आपका मिजाज कैसा है? आप तो फरमा सैयद सज्जाद इसका सबब पूछो, इसका सबब। सैयद सज्जाद इसरार करते हैं, जब ज्यादा इसरार किया तो आपने फरमाया सैयद सज्जाद यजीद के यहाँ तो जो खाना आता है वो इतना मुख्तसर होता है कि बच्चों का पेट नहीं भरता। मैं अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देती हूँ। सैयद सज्जाद कई लोग गुजर गए, खाने के अंदर मुकय्यद हैं लेकिन पेट भर के खाना पानी नहीं मिलता। हुसैन आखिर कलाम में शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब नफ्सुल महमूम ने, दूसरी किताब कौन सी? मुंतहल आमाल। शेख अब्बास कुम्मी ने मुंतहल आमाल में एक वाक़या लिखा है। अब ये एक शख्स ने ख्वाब में देखा एक आलिम मिंबर बैठे हुए हैं और वो कुछ हम बयान करना चाहते हैं वज़ाइल मसाइल। तो उन्होंने देखा ख्वाब देखने वाले ने कि एक शख्स आलिम के करीब आया, आने के बाद उसने कहा कि जनाब इस मजलिस में आपकी फातिमा ज़हरा भी तशरीफ है, आप इस मजलिस में खातून जन्नत भी तशरीफ रखी है और उन्होंने एक पैगाम आप तक पहुंचाया मेरे जरिए से। वो ये कहा है कि ऐ शख्स, ऐ मेरे बच्चे के मसाइल बयान करने वाले, मसाइल बयान करना मगर मेरे बच्चे की रुखसत जरूर बयान करना, बयान करना। के अंदर होगी यहाँ हो रहे हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मजलिस में इमाम की रुखसत को बयान करूँ, रुखसत आखिरी के लिए खेमे के अंदर आए। मेरे करीब आ जाओ, करीब लाया बहन कोई लिबास से कोना उधर लिया हो क्या भाई से बोला क्या कीजिएगा? आपने फरमाया बहन मेरी शहादत के बाद मेरी लाश को लूट लिया जाएगा, मेरी लाश को बरहना कर दिया जाएगा, मेरे लिबास को लूट लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कैसा लिबास से कोना बीचे पहनूं लाश बरहना न रहने पाए, लिबास लूट के लिए जान को ले जाए। जनाब ज़ैनब लिबास लाई, लिबास से कोना, उस लिबास से कोना का आप जाओ और टुकड़े किए, उसके बाद आपने उसको बेबतन किया। हुसैन लिबास से कोना दे कर रहे थे, हुसैन आपको कुछ याद आ रहा था जब हुसैन लिबास से कोना पहन चुके तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मेरे करीब आ जाइए। हुसैन करीब आए, ज़ैनब ने बढ़कर हुसैन के गले के बोलते ज़ैनब ये क्या है, मेरे गले के बोलते ले रही हो? कहा बहन ज़ैनब कहती हैं कि भैया हुसैन तेरी माँ ने आखिरी वक्त मुझसे वसीयत की थी, आपका ज़हरा ने वसीयत की थी ज़ैनब जब करबला में हुसैन लिबास से कोहना हुसैन क्या
तरफ से हुसैन के गले के बोसे लेना, किसी के गला में होगा इस पर खिलाया जाएगा। महाराज बहन ने गले के बोसे लिए। उसके बाद हुसैन ने बहन मेरी ये फरमाइश भाई, फरमाइए क्या फरमाइश है? अपने इधर हटा दो बाजू से, बाजू से हटाई अपने आगे बढ़े। बाबा भैया ये मेरे पास बातों में रस्सी बांधी जाए, हुसैन ने सबको रुखसत किया, उनमें लैला को रुखसत किया, रबाब को रुखसत किया, एक एक बच्चे को रुखसत किया। आखिर में आपने फरमाया बहन ज़ैनब और तेरा सैयद सज्जाद से जनाब सैयद शाहदा ने कहा बहन तुम मेरे साथ आओ, अज़ादारो जनाब ज़ैनब और सैयद सज्जाद हुसैन इब्न अली और जनाब ज़ैनब दोनों बहन भाई बीमार करबला के पास आए। हमारा बीमार इमाम गश्त में पड़ा हुआ था। जनाब ज़ैनब करीब पहुंची, जाना हिलाया, सैयद सज्जाद बच्चे आंखें खोलो, सैयद सज्जाद बच्चे आंखें खोलो, आप सभी वक्त होने के लिए आए। अल्लाह ने इमाम ये कुछ अल्लाह की मसलहत थी, वरना मेरा अकीदा यह है इमाम पर गशी तारी नहीं हो सकती, नबी और इमाम कभी भी होश नहीं हो सकते हैं, मगर ये मसलहत इलाही थी कि परवरदिगार आलम ने रोज आशूर सैयद सज्जाद पर बीमारी का गलबा कर दिया, आपका गश तारी हो गया। वरना अगर आप होश में होते आप भी जिहाद वाजिब था, सुन्नत इमाम आप भी वाजिब थी, आप भी कत्ल हो जाते, नस्ल इमामत पर कज़ा हो जाती। ज्यादा मसलहत इलाही जनाब सैयद सज्जाद को बीमार कर दिया गया, आप बेहोश हो गए, आलम गशी में। मगर सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक 3 मरतबा जनाब सैयद सज्जाद को होश आया। पहले गुलाम तुर्की मौला के करीब आया, मौला अब मुझे भी इजाजत दीजिए कि मैं अपनी जान आप पे फिरा करूं। आपने फरमाया कि तुम्हारे मालिक सैयद सज्जाद हो, तुम उनके गुलाम हो, अपने मालिक से जाके इजाजत तलब करो, मुझे क्या आकाश से लेकर मैं तुम्हें इजाजत दूं। मसले शरी था, वो गुलाम दरवाजे खेमा पर आया और आवाज दी कि बीवियों, ऐ सैदानियों, अहलिए फातिमा की बेटियों, थोड़ा पर्दा कर लो, मैं अपने आका के पास जाना चाहता हूँ, मैं अपने आका की खिदमत में पहुँचना चाहता हूँ। तमाम बीवियाँ हट गईं कि गुलाम तुर्की आया और आने के बाद अपना चेहरा इमाम के कदमों से मस करना शुरू किया। इमाम तो आलम गशी में है। इमाम को जब उसने अपना चेहरा अपने पेशाने इमाम के पैरों से और कदमों से रगड़ी तो इमाम ने बस आंखें खोल तो देखा तो गुलाम तुर्की है। फरमाया आपने कैसे आए? और मैं आपकी इजाजत लेने आया हूँ। इस बात की इजाजत, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी जान आपके बाप को कुर्बान करूँ। तो इमाम ने फरमाया क्या है, ये वक्त आ गया, मेरे बाबा पर अब ये वक्त आ गया है कि गुलाम भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। इमाम ने उसको इजाजत दी और ये कहा कि अच्छा मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ और ये कहता हूँ कि अपनी तरफ से भी जिहाद करना और मेरी तरफ से भी तुम जिहाद करना, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। क्या मर्तबा है गुलाम तुर्की का। जब गया में दाखिल हुआ था तो गुलाम बनकर दाखिल हुआ था, लेकिन जब ठेले से निकल रहा है सही माना में नायब इमाम बनकर नायब बनकर निकल रहा है। और उसके बाद उसने जंग की है। अल्लाह सुनते रहते हैं कि मौला ने क्या कदरदारी की। शहादत के बाद गुलाम का सर था और इमाम का दांत। दूसरा कौन का ये मौका है जब बाप रुखसत होने के लिए आए तो जनाब ज़ैनब ने शाना हिलाया, ज़ैनब सैयद सज्जाद उठो, बाप तुमसे रुखसत होने के लिए आए। तुमसे के बाप आए हैं, कोहनियों पर जोर देकर उठा नहीं जाता था।
जनाब ज़ैनब से उसकी अम्मा सहारा दे दीजिए, मैं बैठ जाऊं और अपने बाप से मैं बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज 10वीं तारीख को ये बीमार इमाम इस काबिल नहीं है कि खुद से उठ सके, उठाया जाता है। 11 तारीख को इमाम के हाथों बैठने की ताकत नहीं है, उठाया गया। बेटा सैयद सज्जाद अब तुमसे रुखसत होने आए बाबा, कैसे लगे? अभी फिर मज़ाहिर कहाँ है, अभी फिर सजा कहाँ है? एक एक को पूछना शुरू किया, इमाम ने जवाब देना शुरू किया, बेटा सैयद सज्जाद सब कत्ल हो गए। जब अजीजों मुतालिब, जब असहाब के मुतालिब दरियाफ्त कर चुके, तो अजीजों को पूछा, बताइए मेरे पिता अब्बास कहाँ है? हुसैन ने कहा बेटा सैयद सज्जाद कलम करा के फरात के किनारे आराम कर रहे हैं, अब्बास भी शहीद हो गए। उसके बाद सैयद सज्जाद ने दरियाफ्त किया, बाबा ये बताइए मेरे भाई अली अकबर कहाँ है? हुसैन ये नहीं कहते अली अकबर भी कत्ल हो गए, हुसैन ही कहते सैयद सज्जाद कहाँ तक दरियाफ्त करोगे? बल्कि समझ लो कि मर्दों में कोई बात नहीं है। इमामत से निकले वह अल्फाज से, जब इमाम ने सुना सैयद सज्जाद ने कि मर्दों में मेरे और तुम्हारे और मोहम्मद बाकर के अलावा कोई बाकी नहीं है, इसके बाद सैयद सज्जाद ने झुककर दूल्हे की देखना शुरू किया, दूल्हे की तो देखना शुरू किया। आपका बेटा क्या देख रहे हो? अभी आपने कहा है मर्दों में कोई बाकी नहीं है, बाबा मर्दों में तो मेरा भाई हुसैन ने कहा बेटा सैयद सज्जाद शहीद हो गया। क्या करोगे बेटा? कि बाबा जब कोई आपका नासी मददगार वाकई गिरा तब मैं आपके नुसरत करूंगा, मैं आपकी जिहाद करूंगा, जाना आपको फिदा करूंगा। हुसैन ने फरमाया सैयद सज्जाद अगर कोई शहीद हो गए फिर शहदानियों को कौन पहुंचाएगा? नबी की नवासियां, अली और फातिमा की बेटियां, मदीने कौन पहुंचाएगा? बेटा सैयद सज्जाद अब हुसैन का इम्तिहान खत्म हो गया, तुम्हारा इम्तिहान होना शुरू होने वाला है। मेरी शहादत के बाद इनको करबला से खूबे शाम तक ले जाना होगा। और आपने असरार इमामत तालीम किए, कुछ वसीयतें की, वसीयतें करने के बाद अब हुसैन सैयद सज्जाद से रुखसत होते हैं। जब कदम चलने पाए थे फिर कुछ याद आया, पलटे करीब आए, सैयद सज्जाद मैंने सब वसीयतें कर ली, एक वसीयत करना भूल गया, वो ये है कि सैयद सज्जाद जब शाम के कैद खाने से छूटकर मदीने जाना हमारे शियों का जब खर्चा पाए हमारा इमाम इमाम रुखसत हुए। अभी जब ये मुझसे बयान करता मैंने देखा कि खेमे का पर्दा उठता था गिर पड़ता था, उठता था गिर जाता था। 70 मरतबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा है। तो वजह क्या थी? हुसैन रुखसत होकर बाहर निकलना चाहते थे, जब पर्दा उठाते थे तमाम बच्चे आके दामन से निकल जाते थे, हुसैन अभी किस तरह छोड़ देना है, हम यतीम हो जाएंगे। तमाम बच्चे आपको घेर लेते थे, फिर शहर में चले जाते थे, फिर बच्चों को रुखसत करके आप बाहर आते थे। इस तरीके से 70 मरतबा पर्दा उठा और पर्दा गिरा। आखिरकार हुसैन खेमे से बाहर आए। खेमे के बाहर कनात खेमे के दरमियान में हुसैन का घोड़ा खड़ा हुआ था। इमाम हुसैन सबको रुखसत करके
یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیہ و یا سکینہ علیکن منی السلام. اے زینب ام کلثوم، اے ام لیلا نواب، حسین کا آخری سوال. حسین تم سے رخصت ہو رہا ہے. بس حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے سے مخاطب ہوئے نانا کے گھوڑے. میں نے چندے تھوڑے اس بات کو بیان کیا تھا، نانا کے گھوڑے. جو لوگوں نے اعتراض کیا کہ سن 60 ہجری میں رسول کا گھوڑا کم سے کم 50-55 سال کا ہونا چاہیے، حالانکہ وہ چھوٹی گھوڑے. تو میں نے دوسرے سے اس کا جواب دیا کہ اس کے مطابق ایک رسالہ لکھا گیا ہے ذوالجناح حسینیہ، اور یہ جناب غلام آب کے بیٹے ہیں، جناب علی ماف سید العلماء سید حسین صاحب سے ملا نے، انہوں نے ذوالجناح حسینیہ رسالہ لکھا ہے. اس رسالے میں بات کو ثابت کیا ہے کہ ایک گھوڑے کی عمر مختلف حالات میں، مختلف ملکوں میں مختلف آب و ہوا کے لحاظ سے گھوڑے کی عمریں مختلف ہیں، اور بتایا انہوں نے کہ ایک گھوڑے کی عمر 60 سال تک ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ سن کر کسی کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ امام نے فرمایا کہ نانا کے گھوڑے. سبیل صاحب میرے 3 روز کا پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، مگر حسین کی آخری سواری ہے. اس کے بعد حسین سے اس کو سوار نہیں ہوگا، مجھے مقصد تک پہنچا دے. حسین وہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے، آپ نے محمیز کیا گھوڑے کو، گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. پھر آپ نے فرمایا نانا گھوڑے، بس حسین کی آخری سواری ہے. اب حسین پھر تجھ پر کبھی سوار نہیں ہوگا. جب حسین نے یہ کہا تو گھوڑوں نے ایک دفعہ سر اٹھایا، کہا کہ آقا میں تو چلنے کو تیار ہوں، میرے قدموں کو حسین نے قدموں کو کیا دیکھا؟ حسین کی چار کر رہی ہے، اے میرے باپ کے گھوڑے، ارے کہاں لیے جاتا ہے؟ ارے میرے جا رہا ہے، وہ واپس نہیں آ رہا ہے. حسین گھوڑے سے اتر پڑے، سکینہ کو آغوش میں لیا، دانوں کو بٹھایا. بیٹی کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے؟ جناب سکینہ عرض کرتی بابا کہ واقعی آپ نے مرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا کہا آپ نے مرنے کا ارادہ کیا ہے؟ تو رد میں اعلیٰ حرم جبیر، بابا پہلے ہمیں نانا کے مدینے پہنچا دیجیے، اس کے بعد آپ مرنے جائیے گا. حسین نے کہا بیٹی سکینہ اگر حسین کے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور تمہیں مدینے پہنچا دیتا، مگر حسین جس کو گھرا ہوا ہے. اس کے بعد آپ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا دوسری فرمائش اور ہے، وہ یہ ہے کہ پیاسی ہوں، آپ کی شہادت کے بعد مجھے کون پانی پلائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلا کے جائیے. امام یہ بچی خاندان نبوت امامت کی بچی ہے، ہماری بچی نہیں ہے، ہماری بچیوں جیسی نہیں ہے کہ نہ سمجھ ہوں، خاندان امامت کی بچی ہے. اسے سوال ہی کیوں کیا؟ کیا جناب سکینہ نہیں سمجھتی تھی کہ پانی کی وجہ سے باپ کے شانے قلم ہوئے، پانی کی وجہ سے ریاست کی شہادت ہوئی؟ جناب سکینہ امام کی صاحبزادی ہیں، امام کی لڑکی ہیں، سوال کیوں کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب سکینہ نے اس سوال کے ضمن میں اپنے باپ کی امامت کو ثابت کیا. فاطمہ اپنے باپ کی نبوت ثابت کرنے گئی تھی، آج سکینہ اپنے باپ کی امامت کو ثابت کرنا چاہتی ہے. سوال کیا مجھے پانی پلا دیجیے. حسین نے کہا اچھا سکینہ پانی پینا چاہتی ہو، لاؤ خیمے کے اندر کوزہ لے کے آؤ. جناب سکینہ گئیں خیمے کے اندر، خالی کوزہ لے کے آئیں. جناب سید الشہداء نے سکینہ کو آغوش میں اٹھایا، خالی کوزہ اپنے ہاتھ سے لیا، پشت خیمہ پر آئے، زمین پر ٹھوکر ماری، زمین سے ابلتا ہوا چشمہ نمودار ہوا، زمین سے ابلتا ہوا چشمہ نمودار ہوا. گویا سکینہ اس سوال کے جواب میں، اس سوال کے ذیل میں دنیا کو بتانا چاہتی تھی ایس کیا کو وہ جان تم نے میرے باپ کو مجبور سمجھ رکھا ہے، تم نے میرے باپ کو بیٹا سمجھ رہا ہے. ارے میرا باپ امام ہے، کائنات عالم اس کے قبضے میں ہے، لیکن یہ ہماری مصلحت ہے، امام کی مصلحت سے پانی نہیں پیتے. ابلتا ہوا چشمہ نمودار ہوا. حسین نے کوزہ بھرا، جناب سکینہ کے ہاتھ میں دیا، بیٹی سکینہ یہ پانی موجود ہے پی لو. لیکن ایک بات پانی پینے سے پہلے میری سن لو، اور وہ یہ ہے کہ سکینہ اگر نانا کی امت بخشوانی ہے تو پیاسا رہنا گوارا کرو.
बस ये सुनना था कि जनाब सकीना ने पूरा जमीन पर फेंक दिया और फेंकने के बाद का बाबा प्यासा रहना गवारा है, नाना की उम्मत में बख्शी जाए गवारा नहीं है, प्यासी रहूंगी नाना की उम्मत को बख्शाऊंगी, हमारी जान कुर्बान हो जाए इस बहन की बच्ची के ऊपर। बस एक पता था 2 मिनट में वाकया इस बच्ची का और बयान करना चाहता हूँ। हुसैन की शहादत के बाद कि 11 मुहर्रम को ये रुका हुआ काफिला अब करबला से कूफे रवाना हो रहा है, तो हर ऊँट पर 2-2, 3-3 कैदी बिठाए गए। मगर जनाब सकीना को शिमर ने कहा, इस सकीना को इससे हुसैन बड़ी मोहब्बत किया करते थे, इसको अकेले ऊँट पे बिठाया जाएगा, अकेले ऊँट पे बिठाया जाएगा। मैं एक रिवायत पढ़ा करता हूँ कि जनाब सकीना ऊँट से गिर गए, तो सोचा करता था कि सकीना ऊँट से गिर जाएं, ज़ैनब को खबर न हो, उम्मे कुलसूम को खबर न हो, सैयद सज्जाद को खबर न हो, हुसैन का सर रुकता है, वो इत्तला देता है कि सकीना ऊँट से गिर गई। आखिर वजह क्या है इसकी? अब मैं जब इस वाक़े में देखा, साहिब रियाज़ुल कुछ ने इस वाक़े में लिखा है कि शिमर आया, उसने कहा सब कैदी एक ऊँट पर 2-2, 3-3 कैदी सवार किए जाएंगे, मगर सकीना एक ऊँट पर सवार की जाएगी। आया जनाब सकीना को चाहता है कि पकड़ कर ऊँट पर सवार करे, लेकिन जनाब सकीना कभी जनाब ज़ैनब से निकल जाती है, कभी रबाब से निकल जाती है कि अम्मा मुझे बचाइए, कि अम्मा मुझे शिमर से बचाइए, कभी सैयद सज्जाद से फरियाद करती है, कभी ज़ैनब से फरियाद करती है, कभी माँ को पुकारती हैं, मगर शिमर जालिम जनाब सकीना को घसीट कर और छुड़ा कर जबरदस्ती ले गया। अदादार उसके बाद क्या हुआ, जनाब सकीना को ऊँट पर बिठाया गया, मगर जनाब सकीना किसी तरह बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप बिलक रही हैं, आप बेचैन हो रही हैं, आप किसी तरह तड़प रही हैं और ऊँट पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये नहीं बैठती, अब बैठेगी। अदादार आप सुनेंगे कि उसने कहा एक रस्सी लेके आओ। इमाम हुसैन की 4 वर्ष की बच्ची को ऊँट पर लिटाया गया, ऊँट पर लिटाया गया और रस्सी से लाकर जनाब सकीना को ऊँट के पेट से बांध दिया गया। अदादारों जब ये ऊँट चलता था तो जनाब सकीना का जिस्म ऊँट के पेट से लगा था, जनाब सकीना का जिस्म जख्मी हुआ और जनाब सकीना के जिस्म से खून बहने लगता है, इतना खून बहा कि ऊँट पर जिस्म पर खून बहने लगा। हुसैन की बच्ची कैसी यतीमा थी, कैसी मजलूमा थी कि बाप की शहादत के बाद मुँह पर तमाचे खाए, बाप की शहादत के बाद अकेली ऊँट पर सवार की जाती है और इस तरीके से ये काफिला रवाना होता है। यहाँ तक के अपना सफर में किसी मकाम पर आखिर कब तक एक बच्ची ऊँट पर सवार रहे, गिर पड़ी। काफिले में जनाब ज़ैनब दूसरे ऊँट पर है, सैयद सज्जाद अलग है, किसी को पता नहीं कि बच्ची गिर गई। कि चलते चलते हुसैन का सर जिस नेज़े पर था वो हामिले नेज़ा के हाथ छूट कर जमीन पर आकर नज़र हुआ। अब जमीन पर नेज़ा नज़र है, हुसैन का सर उनके नेज़ा पर है और हामिले नेज़ा चाहता है कि जेलों को जमीन से उठाए, तो नेज़ा जमीन से नहीं उठता। अब लोग आने शुरू हुए, बड़े बड़े बहादुर आए, बड़े बड़े पहलवान आए, नेज़ों को जमीन से उठाना चाहते हैं मगर नेज़ा जमीन से नहीं उठता। आखिरकार जब किसी तरह नेज़ा जमीन से नहीं उठा तो शिमर करीब आया और कहा कि ऐ मेरे साथियों घबराओ नहीं, अभी हुसैन का सर आगे चलता है, इसका इलाज मौजूद है। अदादारों शिमर ने क्या इलाज तजवीज़ किया, ताज़ियाना लेकर इमाम के करीब आया और इस जोर के साथ गाना मारा कि हमारा बीमार इमाम तो अरे क्या कहना चाहता है, ताज़ियाना क्यों मारता है, कहना क्या चाहता है। सज्जाद की बताओ तुम्हारे सर का, तुम्हारे बाप का सर आगे क्यों नहीं चलता है, तुम्हारे बाप का सर आगे क्यों नहीं चलता है, वजह बताओ। हमारा अदादारों हमारा बीमार इमाम हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तौब पहने में आए बाप के सर के करीब और ये हथकड़ी हाथ पहने हाथों से बाप की खिदमत में करते बाबा बाबा हुसैन
اب شبر کے ساتھ یہاں نہیں کھائے جاتے بابا، شبر کے ساتھ یہاں نہیں کھائے جاتے بابا، جلدی بتائیے کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں چلتا ہے؟ رازداروں سر بریدہ سے آواز آئی، سید سجاد حسین کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ میری سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، جب تک سکینہ قافلے سے ملحق نہ ہو جائے گی میں یہ سر آگے نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے سنا جناب زینب نے سنا، سید سجاد جناب زینب دونوں سکینہ کی تلاش کرنے کے لیے چلے، اس راہ سے قافلہ آ رہا تھا، اسی راہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دور جانے کے بعد کیا دیکھا، ایک درخت کے نیچے ایک معظمہ کالا لباس پہنے ہوئے چہرے میں نقاب پڑی ہے اور اپنے دانوں پر سکینہ کو بٹھائے ہوئے ہیں، سر پر تسلی ملا کر ہاتھ دے رہی ہیں، دلاسا دے رہی ہیں۔ جناب زینب نے دیکھا آپ قریب ہیں اور کہا معظمات کون ہیں؟ کیا آپ اس بچی پر ہاتھ پھیر رہی ہیں کہ جس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا نہ تھا؟ ارے اس کے منہ پر تماچے مارے گئے، آپ کون ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں؟ اس پر جناب زینب نے یہ کہا تو معظمہ نے چہرے سے نقاب اٹھائی اور کہا کہ زینب نہیں پہچانا؟ ارے میں تیری ماں فاطمہ دے رہا ہوں، میں تیری ماں فاطمہ دے رہا ہوں۔ تو یہ سننا تھا کہ جناب زینب آگے بڑھی، بڑھ کر فاطمہ زہرا گلے میں باہر ڈالی، اماں آپ اس وقت کہاں تھی جب حسین کا سر قلم ہو رہا تھا؟ آپ اس وقت کہاں تھی جب ہمارے سروں سے چادریں گر رہی تھی، پھر مجھے آگ لگائی جا رہی تھی۔ اللہ رحمۃ اللہ ہے